زیادہ حقدار ہوتی ہیں، مقتدر ہستیوں کے ذریعے ملتی ہیں. یہ تو معلوم نہیں کہ وہ علم کا ذریعہ ان کا کیا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ وہ دیتے ہیں وحی کے ذریعے وہ تجربے کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک صداقت کہتے ہی اسے ہے. کیا بات ہے، صداقت کہتے ہی اسے ہے جو تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے. حضور نے اپنے مخالفین سے کہا کیا تھا کہ نظریاتی بحثیں اور زبانی مناظرے یہ چیزیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تجربے میں لاؤ اس چیز کو، جو تم دعویٰ کرتے ہو تم تجربہ کرو اس کے اوپر، جو میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے تجربہ کرنے دو اس کے اوپر. میں نہ تمہارے پروگرام میں دخیل ہوں گا نہ تم میرے پروگرام میں دخل دو. صوفہ دار ہوں، نتیجہ خود بتا دے گا کہ کون سچا کون جھوٹا ہے. آئنسٹائن آج یہ کہتا ہے کہ صداقت کا ثبوت تجربے کا نتیجہ ہوتا ہے. جوڑ کہتا ہے کہ وہی اپنی سند آپ ہوتی ہے. اس سے یہ سند اگر مانگے تو وہ بتائے کیسے کہ مجھے خدا نے کہا. کیا بات ہے صاحب ان لوگوں کی. فکر انسانی اس طرح سے حقیقت تک پہنچاتی ہے اگر صحیح روشنی میں اس سے کام لیا جائے. یہ اپنی سند آپ ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ملتی ہے، اس لیے کہ یہ استدلالی طریق کا نتیجہ ہوتی نہیں ہے. لاجک کا، یہ ریشنلزم کا، یہ لاجک کا کے ذریعے سے حاصل کردہ علم نہیں ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں وحی کی تائید میں عقلی دلائل پیش کر دیں. ادو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علی وجہ البصیرت، عقل کی روح سے دعوت دیتے ہیں. میں بھی ایسا کرتا ہوں، میرے متبعین بھی ایسا ہی کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں وحی کی تائید میں عقلی دلائل پیش کر دیں، لیکن جس طریق سے وحی حاصل ہوتی ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا. عزیزان من، یورپ کا ایک مورخ یہ وحی کے متعلق یہ چیز آپ سے یہ کہہ رہا ہے جو قرآن 1400 سال پیشتر جس نے یہ بات کہی کہ یہ ملتی کس طرح ہے، اس طریق کا تو آپ کو پتہ نہیں. وہاں پہنچ کے اگر آپ دریافت کرنا چاہیں گے، قرید کرنا چاہیں گے، تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ سدرۃ المنتہا کا مقام ہے. عقل کے حصے میں وہاں تحیر کے سوا کچھ نہیں آئے گا، نہیں معلوم ہو سکے گا. جس طریق سے وہی حاصل ہوتی ہے وہ استدلالی نہیں ہوتی. اور فرمایا آپ نے، میں وقت کی تنگی کی وجہ سے انہی پر اکتفا کرتا ہوں. ذوق ہو، تجسس کو، آپ کا معلومات ہے، نہیں کہتے کتاب ملتی ہے، موجود ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ علم انسانی کے جتنے بھی مختلف شعبے ہیں، ایک ایک شعبے کے متعلق اس شعبے کی جو اتھارٹیز مانی جاتی ہیں علم کی دنیا میں آج، ان کے اپنے اقوال سے، ان کی تحریروں سے یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ قائل ہیں اس کے کہ انسانی معاملات کا حل تنہا عقل کی روح سے نہیں ہو سکتا. وحی کی ضرورت ہے. وحی ملتی کیسے ہے یہ ہم عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے. وحی پہ تجربہ کرنے کے بعد اس کی صداقت کا ثبوت مل سکتا ہے. ساری کتاب اس موضوع پہ ہے. 2500 سال کی فکر کی داستان ہے. عند سدرۃ المنتہا. میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن آپ کو مروجہ ترجموں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ترجموں کے اوپر یہ تفسیریں مبنی. آپ فرمائیے کہ جہاں یہ بتایا جائے کہ حضور تشریف لے گئے عرش مولا پہ، وہاں اللہ تعالیٰ سامنے تھے، ادھر حضور بیٹھے تھے، درمیان میں فاصلہ ان دونوں کا 2 کمانوں کا تھا، اور اس مقام پر ایک بیری کا بہت بڑا درخت تھا. آپ سوچئے، میں نہیں تنقید کچھ کرتا، آپ سوچئے، پوچھئے ایک نوجوان سے کہ یہ کچھ جو اسے بتایا جائے، پاؤہا الا، اور یہاں پہنچنے کے بعد وہی ہوتی تھی جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے.
وہ نوجوان کیا کہے گا اس کے متعلق؟ خدا نہ کردہ یہ نہیں کہ میں کوئی غلط بات پیش کر کے اس کی کنوکشن یا اس کا اطمینان چاہتا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن کو قرآن کی روح سے پیش کیجئے اور پھر اس سے پوچھئے، پھر وہ بتائے گا کہ سدرۃ المنتہا جو کہا ہے قرآن میں، حیرت کی فراوان، تحیر کی فراوان، نگاہ میں خیرگی پیدا ہو جائے وہاں۔ اور وہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ زبان عربوں کی عجیب و غریب تھی، وہ جو محسوس مشاہدات تھے ان سے کچھ نتیجہ اخذ کر کے ایک لفظ اس کے لیے قائم کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو منظر ہے کہ سخت گرمی کا موسم، صحرا کے کنارے پہ مسافر کھڑا ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں تمازج کے، گرمی کے، آفتاب کے، دور دور تک صحرا کی ریت ہی ریت ہے۔ وہاں انسان کی آنکھ پہ جو بیتتی ہے، جو گزرتی ہے، اسے وہ سدرا کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو صادر کہتے ہیں جس کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ جو کیفیت ہے، اب قرآن آپ دیکھیے ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، حیرت کے لیے اور بھی بیسیوں الفاظ ہوں گے ان کے ہاں، اور ہیں، وہ تو اتنی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے لیے ہزاروں الفاظ ایک ایک شے کے لیے ان کے پاس ہوتے تھے، اور بھی ہو سکتے تھے۔ قرآن نے یہ چیز چن سنی کہ ان میں سے ہر شخص جانتا تھا کہ ایسے مقام پہ انسانی نگاہ پہ کیا بیتتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے۔ ایسے صحراؤں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جھڑ بیری کے درخت بھی ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، وہاں یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو لغت میں یہ بھی ہے کہ ایسے مقام پر کوئی اور درخت اس قسم کا نہیں، جھڑ بیریوں کے درخت ایسے صحرا کے اندر کہیں نظر آتے۔ اب انہوں نے وہ مانے تو لے لی کہ وہاں بیری کا درخت ہے، اور عرب جس معنی کے اندر یہ سدرا یا صادرتن استعمال کرتے تھے ان کے لغت کے اندر موجود ہے۔ میں نے، یہ میرے لغت کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے میں نے اس کی ساری ریفرنسز دی ہوئی ہیں۔ بلند ترین لغویین جو اہل کتاب، یہ لغت کے مصنف کتابیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس لفظ کے معنی حیرت اور اضطراب کے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں اس طرح سے انسان کی عقل گم ہو جائے، حیرت ہی حیرت ہو، تو اس سے فائدہ کیا پہنچے گا انسان؟ اپنی دنیا میں تو اس نے علم اور عقل اور بصیرت کی روح سے ہی سب کچھ طے کرنا ہے۔ کہا کہ یہ وحی کے سرچشمے کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں، اس وحی کی روح سے اگر اس کو عقل کی روح سے سمجھا جائے اور پھر اس کو عملی دنیا میں لایا جائے تو اس وحی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اندہا جنت الماوا، اس کے پاس ہی تو جنت پڑی ہوئی۔ عقل کی وارفتگی اس مقام پر ایک دیوانے کا خواب نہیں ہوتی نہ، عملی دنیا میں لاؤ۔ ہم کہا، ہم نے تو بتایا یہ ہے کہ سرچشمہ اور جو طریق ہے اس کے متعلق تم نہیں سمجھ سکتے وحی کو، تو وحی کی روح سے تو ساری آپ کی دنیا، آپ کی کائنات، آپ کا نظام، آپ کی زندگی، اس نے تو اسی کے روح سے مرتب ہونا ہے۔ وہ سب کچھ ہوگا، عقل کی روح سے ہوگا، علم کی روح سے ہوگا۔ اس وحی کے مطابق یہ کچھ کرو گے تو وہ اس کے بعد لگا اندہا جنت الماوا، جنت ہے نہایت آرام کا رہنے کا ٹھکانہ۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، دل کی افسردگی نہیں ہوگی۔